ناظرین، یہ 72,000 سال قبل از مسیح کی بات ہے جب انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پر واقع طوبہ نامی آتش فشاں ابل پڑا تھا۔ اسے پچھلے 1,00,000 برس کے دوران پیش آنے والا دنیا کا سب سے بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں براعظم ایشیا کا وسیع علاقہ گرد کی 3 سے 10 سینٹی میٹر موٹی تہہ میں چھپ گیا تھا۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس سے دنیا والکینک ونٹر میں چلی گئی جو کئی دہائیوں تک جاری رہا اور انسانی نسل تقریباً ختم ہو گئی۔ ناظرین، ریسرچرز کے مطابق یہ واقعہ 50,000 سے 1,00,000 برس کے درمیان پیش آیا تھا۔ اس وقت زمین پر مجموعی انسانی آبادی صرف 10,000 افراد تک محدود تھی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آج انسانوں کی اتنی بڑی آبادی کے آباء و اجداد کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ آج ہزاروں برس بعد دنیا کے ہر گوشے میں انسان پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ سائنسدانوں کو سمندر کی 10,000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پلاسٹک بیگ ملا، جبکہ ایورسٹ کی چوٹی پر بھی انسان کے بنائے ہوئے کچھ کیمیائی مادے ملے ہیں۔ انسان کی پہنچ سے نہ صحرا بچے ہیں نہ سمندر، مگر بڑھتی ہوئی انسانی آبادی سے محدود زمینی وسائل کو کیا خطرات ہیں، اور کیا ہماری آبادی میں اضافہ ہی ہماری تباہی کا سبب تو نہیں بن جائے گا، اور ہماری زمین کل کتنے انسانوں کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، ریسرچرز کے مطابق 15 نومبر 2022 کو زمین پر ایک ہی وقت میں زندہ انسانوں کی تعداد پہلی بار 8 ارب ہو جائے گی، جو طوبہ آفت کے وقت انسانی آبادی سے 8 لاکھ گنا زیادہ ہوگی۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے کے بارے میں رائے تقسیم ہے۔ بعض ماہرین اسے کامیابی قرار دیتے ہیں۔ سن 2018 میں ٹیکنالوجی کی دنیا کے ارب پتی جیف بیزوس نے پیشگوئی کی تھی کہ مستقبل میں انسانوں کی تعداد 1 ٹریلین یعنی 10 کھرب ہو جائے گی اور ان کی آبادیاں پورے سولر سسٹم میں پھیل چکی ہوں گی۔ ان کی قائم کردہ اسپیس کمپنی بلیو اوریجن کا مقصد نسل انسانی کے لیے کسی دوسرے پلانٹ پر گھر تلاش کرنا ہی ہے، اور وہ اس کے لیے ابھی سے منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری رائے رکھنے والے ماہرین انسانی آبادی میں بے پناہ اضافے کو زمین کے لیے تعاون قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں آج انسان کو درپیش ہر ماحولیاتی مسئلے کے پیچھے اسی اضافے کا ہاتھ ہے، چاہے وہ آب و ہوا میں تبدیلی ہو، بائیو ڈائیورسٹی کی بربادی ہو، یا پانی، زمین اور دیگر قدرتی وسائل کے حصول کے لیے جھگڑے ہوں۔ سن 1994 میں جب دنیا کی مجموعی آبادی 5.5 ارب تھی، تب ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا میں انسانوں کی مثالی آبادی 1.5 سے 2 ارب کے درمیان ہونی چاہیے، اور اب تو یہ اضافہ کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ تو کیا زمین پر انسانی آبادی حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور زمین پر انسانی آبادی کے کیا اثرات ہوں گے؟ زمین پر مثالی انسانی آبادی کتنی ہونی چاہیے؟ اس سوال کا تاحال کوئی متفقہ جواب موجود نہیں، مگر وقت بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دنیا کی آبادی اپنے آغاز سے لے کر اب تک کئی بار بڑی تباہیوں سے گزری ہے۔ انہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والا وہ طوفان بھی شامل ہے جس میں سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر سے انسانی آبادی کا آغاز ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی زمین کو کئی ایسے حادثات، جنگوں اور وباؤں کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے انسانی آبادی میں بڑی کمی ہوئی۔ پرانے دور میں بھی شہروں کے بڑھتے ہوئے سائز اور آبادی پر اس وقت کے دانشوروں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً قدیم شہر ایتھنز کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں افلاطون نے لکھا تھا کہ جو کچھ بھی بچا ہے وہ ایک بیمار جسم کے ڈھانچے کی طرح ہے۔ شہر میں زرخیز زمین ختم ہو گئی ہے اور صرف بنجر زمین کا ڈھانچہ باقی ہے۔ افلاطون نے انسانی آبادیوں کے لیے جو رہنما اصول بتائے ہیں، ان کے مطابق شہر کی آبادی 5,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق نئی بستیاں بسائی جانی چاہیے۔ افلاطون نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی تھی جو اب بھی جاری ہے: کیا انسانی آبادی ایک مسئلہ ہے یا پھر وہ وسائل مسئلہ ہیں جنہیں انسان استعمال کرتے ہیں؟ اس کے تقریباً 500 برس بعد رومی شہر کارتھیج میں ٹرٹلین نے 200 بعد از مسیح میں لکھا کہ انسان پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب لوگ زمین پر بوجھ بن گئے ہیں اور فطرت انہیں نہیں پال سکتی۔ اس وقت دنیا کی مجموعی آبادی کا اندازہ 190 سے 256 ملین لگایا گیا تھا، تاہم اگلے 1500 برس میں دنیا
دنیا کی آبادی 3 گنا ہو گئی اور سن 1798 میں انگریز مذہبی رہنما ٹامس مالتھس نے اپنے مضمون این ایسے آن دی پرنسپلز آف پاپولیشن میں لکھا کہ تمام انسانوں کی خوراک ضرورت ہے اور وہ جنسی تعلق کو پسند کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بالآخر دنیا کی آبادی زمین پر موجود وسائل سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ ان کی اس بات کا لوگوں نے فوری اثر لیا اور کئی دہائیوں تک اس پر گرما گرم بحثیں ہوتی رہیں۔ بعض کا خیال تھا کہ آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال یہ تھا کہ آبادی کو کنٹرول کرنا غیر اخلاقی ہے، لہٰذا وسائل میں اضافے پر توجہ دینی چاہیے۔ مالتھس کا نظریہ شائع ہونے کے وقت زمین پر 800 ملین نفوس تھے، اہم آبادی میں بے تحاشا اضافے کی جانب زیادہ توجہ سن 1968 میں شائع ہونے والی کتاب دی پاپولیشن بام نے دلائی۔ یہ کتاب اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پال ایلرچ اور ان کی بیوی این ایلرچ نے دلی کی ایک کچی آبادی سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ انہیں اپنے ہوٹل جانے کے لیے شہر کی ایک کچی آبادی میں سے گزرنا پڑا، جہاں انہوں نے گلیوں میں جب بے تحاشا انسان دیکھے تو انہوں نے وارننگ دی کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے غریب ممالک خوراک کی کمی جبکہ امیر ممالک ماحولیاتی پولوشن کا شکار ہو جائیں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ غریب ممالک نہ صرف خوراک کی کمی کا شکار ہیں بلکہ اپنے محدود وسائل کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی سے بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب اس کی ایک مثال ہے۔ ماہرین کے اندازے مختلف ہیں مگر توقع ہے کہ انسانی آبادی 2070 اور 2080 کے درمیان اپنے عروج تک پہنچ جائے گی اور اس وقت زمین پر موجود انسانوں کی تعداد 9.5 سے 10.5 ارب کے درمیان ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اتنی آبادی ہونے کے بعد بیماریوں اور وسائل کی کمی کی وجہ سے نہ صرف آبادی میں اضافہ رک جائے گا بلکہ قریب 2 عشروں تک اس میں کمی ہوتی رہے گی۔ کسی بڑی وبا یا قحط کی صورت میں آبادی میں بڑی کمی بھی ہو سکتی ہے اور شاید قدرت کے پاس آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت زمین کا 38% یا 5 ارب ہیکٹر ایریا انسانوں یا ان کے جانوروں کے لیے خوراک یا جنگلات وغیرہ کے لیے زیر استعمال ہے، اور اگرچہ ہمارے اجداد جو ہیکل جنگلی جانوروں کے ساتھ زمین پر رہتے تھے مگر آج ان سب کے مقابلے میں زمین پر صرف ہمارا قبضہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق زمین پر بلحاظ وزن انسانوں کا حصہ 32% ہے جبکہ باقی ریڑھ کی ہڈی رکھنے والی جنگلی حیات محض 1% ہے۔ 1970 اور 2020 کے دوران جنگلی حیات میں 2/3 کمی واقع ہوئی ہے جبکہ اسی عرصے کے اندر دنیا کی مجموعی انسانی آبادی دگنی ہو گئی ہے، اور یہ معاشیات کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ مصنوعات پیدا اور استعمال کریں گے، یعنی آبادی میں اضافہ معاشی پیداوار کا بہترین دوست ہے۔ دنیا کی آبادی حتمی طور پر کتنی بڑھے گی اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے مگر کچھ اندازے لگا لیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کی مجموعی آبادی بغیر کسی کوشش کے ایک وقت تک بڑھتی رہے گی۔ اس عمل کو ڈیموگرافک مومنٹم کہتے ہیں جس میں نوجوانوں کی آبادی اس وقت تک بڑھتی ہے جب تک شرح پیدائش کو تبدیل نہ کر دے۔ ایک انسانی جوڑے سے آباد ہونے والی اس دنیا پر موجودہ انسانی آبادی کی تعداد حیران کن ہے۔ صرف ایک انسانی جوڑے سے آباد ہونے والی اس دنیا پر موجودہ انسانی آبادی کی تعداد حیران کن ہے۔ آبادی میں خطرناک شرح سے اضافے سے قدرتی وسائل کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اور خطرہ ہے کہ شاید انسانی ترقی سے پیدا ہونے والی سہولیات اور ایوریج عمر میں اضافے سے ہی انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔